صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں مدینہ جیسی نعمت عطا فرمایا۔ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں پہنچے تو آپ نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ پورے دنیا کے شہروں میں مکہ اور مدینے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس، جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کرایا گیا تھا، اور وہ شہر مقدس شہر تھا جو فلسطین کے اندر ہے۔ بیت المقدس کے نام سے ہی وہ مشہور ہے، اور آج اس کا انگریزی نام کوئی دوسرا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پوری دنیا کے شہروں پر مکہ اور مدینہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ شیخ اکبر حافظ ابن عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تائید فرماتے ہیں، اور اکثر حفاظ حدیث کا یہ قول اور یہ ماننا اور یہ عقیدہ ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس جگہ پر ہے، جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھا ہوا ہے، وہ فضیلت کے اعتبار سے عرش اعظم سے بھی فضیلت کی چیز ہے۔ جیسی فضیلت عرش اعظم کی ہے، بلکہ اس سے چند گنا بڑی فضیلت اس زمین کی ہے جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھا ہوا ہے۔ قیامت سے پہلے دجالی فتنہ ہر شہر میں آئے گا، لیکن مدینہ منورہ میں نہیں آئے گا۔ حدود حرم میں اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی خصوصی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے، تو دجالی فتنہ وہاں پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ جو شہر ہے اور اس کی بھی میقات ہے، مسجد حرام کے لیے جیسے حدود حرم ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کے لیے
اور اس کے لیے بھی فضیلت کے طور پر حرم نام دیا جاتا ہے، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ فضیلت کے اعتبار سے آدھا ہے اس کا حساب۔ مکے میں اگر کوئی نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ میں اگر کوئی نماز پڑھے مسجد نبوی میں تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ کعبے کے بعد میں دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے اور جو دجال کے فتنے سے مامون رہتا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مدفون ہونے کی وجہ سے اس شہر کی ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ قیامت کے قریب دجالی فتنہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میرے قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں میری زیارت کرے۔ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میری قبر کی زیارت کرے یا میرے شہر میں داخل ہو یا میرے پاس آئے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں میرے پاس آئے۔ دوسری روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی میرے مرنے کے بعد کہ مدینہ منورہ آیا اور میرے مزار کے پاس اور میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر اور مجھے سلام پہنچایا، مجھے کیا پہنچایا؟ سلام پہنچایا، تو میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی قیامت میں سفارش کروں گا۔ میرے اوپر حق ہے کہ میں قیامت میں اس کی کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ بولے تو جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ بولے تو جنت کا ٹکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے، اور میں ہماری مسجد کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مسجد کے رخ کے سیدھی طرف کمرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جیسے یہ ممبر ہے اور یہ ممبر سے سیدھی طرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے۔ بعض مسجدوں میں مسجد بناتے وقت ایسی ترتیب رکھتے بعض لوگ کہ وہ اماموں کے کمرے اور جو ہے ممبر کے سیدھی طرف کا ایسا رکھتے، ممبر کے سیدھی طرف کا ایسا کرتے، امام جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو سیدھی طرف سے آئے۔ یہ دوسری حدیث ہے، امام خطبہ دینے کے لیے امام نماز پڑھانے کے لیے جو قدم چل کر آتا اپنے گھر سے یا اپنے حجرے سے، یہ نماز پڑھنے والوں کی فضیلت الگ ہے، نماز پڑھانے والوں کی فضیلت الگ ہے۔ نماز پڑھنے والا
جب مسجد کو آئے گا اپنے گھر سے، اپنے دکان سے، تو ایک ایک قدم پر اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ معاف ہوگا کہ وہ گھر سے آئے گا۔ لیکن نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے یا اپنے گھر سے جب امام آئے گا، اور اسی طرح سے خطبہ دینے کے لیے یا جو ہے کہ امامت کے لیے جب آئے گا، تو اس کا ہر قدم، اس کا کیا ہے بولو، اس کا ہر قدم ایسا ہے جیسا کہ اس نے جنت کی زمین پر رکھا۔ اس کا قدم کہاں پڑتا؟ جنت کی زمین پر پڑتا۔ اللہ ہمیں اس کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور اسی طریقے سے میرے حجرے کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ۔ اگر جو کوئی آدمی زندگی میں ایک بار بھی ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا، کس میں داخل ہو گیا؟ ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا، تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ ضرور بھی ضرور کہاں پر جائے گا؟ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ تو وہ ریاض الجنہ میں گیا، سنو، اس کی موت ایمان پر آنا، مرنے سے پہلے انہوں شرک بدعت کے کاموں کر کو نہیں مرنا، کافر ہو کو نہیں مرنا۔ ایمان کی حالت میں ریاض الجنہ میں جانا، واپس آنے کے بعد بھی ایسے نیک کاموں میں رہنا کہ وہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلامت رہنا۔ اگر کوئی کافر ہو کر مر گیا تو پھر کافر جنت میں جا سکتا کیا بھائی؟ نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جو کوئی مدینہ منورہ آئے اور میرے کمرے اور میرے ممبر کے درمیان، میرے حجرے اور میرے کمرے کے درمیان جو جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے، اگر اس کے اندر نماز پڑھ لے یا اس کے اندر نماز نہیں پڑھا لیکن داخل ہو گیا تو اس کی موت جو ہے اسے جنت میں جانے سے روکے ہوئے، وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانے دیر کئی ہوتی ہے تو اس کی موت ایک آڑی، اگر وہ آدمی مریں گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا۔ ریاض الجنہ میں جو کوئی آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ مکے میں حجر اسود جنت کا ایک پتھر اتارا گیا ہے، جنت کا ایک پتھر کیا ہے؟ اتارا گیا ہے۔ بھائی وہ جنت کا پتھر جو ہے حجر اسود، وہ بوسہ دینے کی بھی کسی کو موقع ہوتا ہے، کسی کو موقع نہیں ہوتا۔ ذرا بوڑھے دھانڈے ہو تو وہاں جا بھی نہیں سکتے، ہاں ذرا بوڑھے دھانڈے ہیں تو وہاں جا بھی نہیں سکتے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ سب کو ملتا، مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ، جنت کا پتھر مکے میں ہے لیکن جنت کی زمین کا ٹکڑا مدینہ میں۔ اگر مکہ میں حجر اسود اگر کسی کو نہیں مل سکا بھیڑ کی وجہ سے، لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے، لیکن مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ سب کو ملے، کتنا معذور ہو، کتنا بوڑھا ہو اور کیسا بھی کمزور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ریاض الجنہ کا حصہ سب کو نصیب ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریاض الجنہ جو ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو آدمی اس میں داخل ہوگا
کہ اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان پر مرنا. اور جو ریاض الجنہ میں جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. تو نیت کرو گے آپ ریاض الجنہ میں جانے کی انشاءاللہ؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جو ہے ان کے دیدار کی نیت کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. تو بھئی پوری کائنات میں 2 ہی شہر ایسے ہیں کہ جو فضیلت کے لائق اور فضیلت کے قابل ہیں. وہ ایک ہے مکہ اور دوسرا ہے مدینہ. اور اسی طریقے سے یہ جو قبران رہتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں. کسی بھی قبر کے لیے سفر کر کے جا کے دیکھ کے آنا جو ہے جائز نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے آ سکتے. پوری دنیا میں ایک ہی قبر ایسی ہے، ایک ہی مزار ایسی ہے جسے ہم ٹکٹا رکھ لے کو سفر کر کو جا کو دیکھ سکتے. اور اسی طرح سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کے لیے ٹکٹ رکھ لے کے جا کو اور سفر کر کو دیکھنا جائز نہیں. اگر کوئی کہے کہ دلی میں جامع مسجد ہے اور جا کو سب جنے جامع مسجد دیکھ کہیں گے، بول کو نہیں جاتا. پوری دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے اور جس کو ہم سفر کر کے جا کے دیکھ کے آنے کے لائق. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدیں ہیں اور جس کو ٹکٹ رکھ لے کے جا کے اور جو ہے اس کو ہمیں دیکھ کھا سکتے. ایک ہے مکے کی مسجد اور ایک ہے مدینہ کی مسجد اور ایک ہے بیت المقدس کی مسجد اور ایک ہے بیت المقدس کی مسجد. اس لیے میرے عزیزو، اگر جو کوئی آدمی حج پہ اگر عمرے کے لیے جائے گا تو بھئی عبادت کا جو ہے سفر ہوگا. اور اسی طریقے سے مکے کی زیارت بھی اسے ملے گی جیسے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، اور مدینے کی زیارت بھی اسے ملے گی. اور جیسا کہ ابھی میں نے اس کی فضیلت میں 2-4 باتیں بتائی. ہر مسلمان مکہ اور مدینہ جانے کی ضرور دل میں نیت رکھنا. نیت کرو گے انشاءاللہ. اور یہ بات بھی بتایا تھا میں، بھائی بوڑھے تے پن میں جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں. گئے تو جا سکتے ہیں، بوڑھے ہو کے بھی جا سکتے ہیں، مرنے سے پہلے جا سکتے ہیں. لیکن سمجھداری عقل مندی کیا ہے بولے تو جوانی میں جانا، اچھا چلتے پھرتے خود جانا، گڑگیا میں اچھا دم ہے خود جانا. اور پیسہ ہمارے پاس کبھی کی جبھی چلنا. کبھی کبھی کیسا ہوتا بولے تو تھوڑے مالدار کے پیسہ بہت رہتا، انہیں کیا بول لیتے رہتے، اب جائیں گے جب جائیں گے، اب جائیں گے جب جائیں گے بول لیتے رہتی. لاسٹ کو بوڑھے ہو جاتی، پیسہ ان کا بچے قبضہ کر لیتے. اب باپ کو جو میں کیا چارنے دیتے ہیں 3 روز. اب باپ حج کو جاتے تو کہاں جاتی ہوتی، مر جاتی تمہیں سوا پرسوں میں کہیں جاتی حج کو پیسے وہ کہاں سے ہوتی. وہ بیٹا ہم کیا نکال پڑ رہا. اب جوانی میں پیسے رکھ لے کو مال کے حصے میں ابو جب بول کو ٹائم گزارتا لے. اب لاسٹ کو بیٹے بہواں کیا کرتی، بوڑھا کیا کرتا لے وہاں جا کیا کرتا ہے، بھینس کو سکے مدعا کھانا ڈالے تو پڑھ کو رہتا کون بولتے. میرے عزیزوں، عقل مندی کیا ہے بولے تو بچیاں کی شادی شرط نہیں ہے. بھائی ہمارے لوگ بول لیتے رہتے بچیاں کی شادی کر کو جانا نہیں. میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے بولا تھا یہ بات. جس وقت میں ہمارے پاس پیسے ہے، ہمارے دل میں نیت ہے، اسی وقت میں ہمیں جا کو اللہ کا گھر دیکھ کو آنا، مکے میں جا کے طواف کرنا، ملتزم کی پکڑ کے دعا کرنا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینا. اور مدینے میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا. تو نیت کرو گے انشاءاللہ. ایک اور حدیث یاد رکھ لو، میں بار بار بولتے ہوئے رہتی ہے بات کو. وہ کیا کہتے ہو، جس مسلمان کے دل میں میں حج کو جاتا ہوں یا عمرے جاتا ہوں بول کو دل میں نیت نہیں بول لو، ان یا تو یہودی ہو کے مرتا کہتے یا تو نصرانی ہو کے مرتا کہتے. اب تھوڑے مسلمان ایسے بھی رہتے ہیں، ہاں میں کہاں جا سکتا لے رہے، میں نہیں جاتا لے رہے وہ بول لیتے رہتے. غریب بھی ہو مالدار بھی ہو، ہاں جانا رہے میں بھی جانا، میں بھی جا تو انشاءاللہ. ہاں کیا ہے واروں کو 10 روپے جمع کر لیتے ہیں، 4-5 سال میں جا سکتے. کیا ہے
30,000 میں بھی عمرہ ہوتا ہے آپ کے زمانے میں. کہاں جاتے نہیں ہمارے پیسے؟ میرے عزیزوں کہ کم سے کم غریب بھی ہو مالدار بھی ہو، میں نہیں جا سکتا رے بول کو بولنے نہ چاہیے. ہرگز ہر مومن کے دل میں میں مکہ مدینہ جانا بول کو دل میں نیت رکھنا، اللہ کبھی نہ کبھی اس کو لے جاتا ہے. ہمارے ہنکیانگ سامنے ہمیں دیکھتے رہتی، ہزاروں مالدارہ ہنچ رہتی، لیکن غریب آدمیاں جا کو کرکاتے ہیں. غریب آدمیاں بھی 3 بار 4 بار گئے سنو بھی ہے. بڑے شہروں میں گئے تو آپ کو ملتے ہیں ایسے، جیسے کرنول میں، حیدرآباد میں، کیسے آدمیاں ملتے ہیں آپ کو. کرنول میں میرے کو معلوم ہے سو ایک آدمی، اور بیچارے معمولی سی دکانیں ہوں، بہت چھوٹی دکان، اب تک 9 بار جاتے ہوں. کیا بھائی تمہیں بار جاتی ہیں؟ اتوار تمہیں ٹیک جاتی میرے ساتھ؟ جی میرا دل کھڑتا نہیں جی. میں اللہ سے یہ دعا کرا تھا مکے میں جا کو، اللہ تو میرے کو بار بلا لے، ان کو دعا کرا تھا. اللہ سے میرے مال میں برکت دیتی، اللہ سے میرے کو بلا لیتی، مٹھی بھر کو بھی نہیں آتا. میرے عزیزوں نیت بلند رکھو، انشاءاللہ مکہ مدینہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. نیت تو کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی بھائی سنتیں پڑھ.